السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم۔ سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا اور بڑا ہی اہم ضمنی موضوع ہے توحید۔ 3 نکات ہے جی۔ پہلا نقطہ ہے آیت نمبر 2، 14، 26 اور 123 میں سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بات معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے نظر نیاز کی جائے، جس سے استغاثہ کیا جائے، جس سے فریاد کی جائے، جس کو اپنا مانا جائے کہ یہ مدد کر سکتا ہے، غیب سے کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معبود مانا جائے۔ اور سارا شرک ہی اس میں ہے، سارا شرک اس میں ہے۔ تو 2 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا جی صاف یہاں پہ بات آ رہی ہے، کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی عبادت نہیں کرنی مگر اللہ کی، صرف ایک اللہ کی، الا اللہ، پہلے کسی کی کرنی نہیں، وہ باقی کیا ایک اللہ کی۔ تو عبادت یہی ہے کہ اس کے آگے جھکیں، اس سے کچھ کریں، مانگیں، فریاد کریں، نہیں کرنی۔ دوسرا آیت نمبر 14 میں بھی یہ چیزیں وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ نہیں ہے کوئی حاکم، کوئی الہ نہیں ہے صرف ایک اللہ کے سوا، اس کے علاوہ کوئی اور حاکم ہے ہی نہیں۔ پھر آیت نمبر 26 میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہیں پرستش کرنی نہیں کسی کی اللہ کے سوا۔ اب یہاں پہ یہ بات بڑی کلیئر آ رہی ہے، یہاں سے پچھلے آیت 25 سے قوم نوح کا ذکر شروع ہے، حضرت نوح کا قصہ آ رہا ہے۔ تو چونکہ حضرت نوح کی قوم جو ہے، انہوں نے جو ان کے بزرگ تھے، جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جن کی کو کرتے تھے، وقت، سوا، یعوق، یعوس، نصر، یہ 5 نام تھے جن کو پوچھتے تھے۔ یہ سورہ نوح ہے، 71 نمبر، اس کی 30 اور 24 آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ ان کی پوجا کرتے، تو اللہ نے واضح طور پہ ان سے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا قطعاً نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ 123 نمبر آیت میں ہے کہ فَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت بندگی کرو، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، بندگی بھی اللہ کی کرنی ہے اور توکل بھی اللہ پر ہی کرنا ہے۔ کسی اور پہ توکل، وسائل دنیا کے اکٹھے کرنے ہیں، لیکن توکل اللہ پہ کرنا ہے، اسی کی بندگی کرو اور توکل اللہ، اسی پر توکل کرو۔ یہی بات یہاں پہ کلیئر ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد یہ جو ہے دوسرا نقطہ ہے آیت نمبر 56 میں سے کہ رب کی طرف کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس میں اللہ نے بڑا واضح کیا اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک میرا رب ہے سیدھے راستہ پر۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں مانگتے، اس میں دعا کی اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور سیدھا راستہ یہاں پہ بتایا گیا ہے اس 56 آیت میں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ بے شک اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہی سیدھا راستہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پر ہے، اللہ ٹیڑھے راستوں پر نہیں ہے، اللہ کجروی پر نہیں ہے، اللہ غلط چیز پہ نہیں ہے، تو اللہ ہے سیدھے راستے کے اوپر۔ تو اس لیے بڑا کلیئر ہے کہ سیدھے چلو، اور سیدھا کیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہی ایک سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے ٹیڑھے ہیں، اور ایک سیدھا راستہ جنت میں جانے والا ہے، اسٹریٹ لائن جو سیدھی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے ٹیڑھے راستے ہیں جتنی، وہ سارے دوزخ میں لے کے جانے والے ہیں۔ اور اسی میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ملنا ہی ان کو ہے، رب ملتا ہی ان کو جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو صراط مستقیم سے، یہ ایسے ہی جیسے ٹرین ہے پٹری پر چلتی، جو پٹری پہ چلے گی وہ منزل پہ پہنچ جائے گی۔ تو اگر تھوڑا سا جی میں تھوڑا اتر لوں، 1 فٹ ادھر بائیں ہوتے تو وہ گئی، جو پٹری سے اتر گئی وہ گئی۔ تو اس لیے پٹری پہ سیدھا سیدھا جو بنی ہے اسی کے اوپر چلنا ہے، اس میں سے۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ ہے جی 123 نمبر آیت میں، تمام زمین و آسمان کی غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیر، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی غیب ختم نہیں جانتا۔ 123 میں اللہ نے بڑا بتایا، اس کو آیت کو کھول لیں، دیکھیں دوستوں کے ساتھ، گھر والوں سے بیٹھ کے مل کے دیکھیں، وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہی ہے، اسی کے پاس غیب السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی خوب جو چھپی باتیں ہیں، غیب کی باتیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس میں ایک چیز کلیئر کر لیں، میں بار بار کہتا ہوں، ایک ہے علم غیب، ایک ہے اخبار غیب۔ علم غیب ہوتا ہے جو یہ صرف اللہ کے پاس ہے، اخبار غیب ہے غیب کی خبریں، وہ اللہ نے جس کو جتنی بتا دی وہ پتہ لگ گئی اس کو۔ تو اخبار غیب، خبریں پتہ لگنے سے آپ کا کہیں رابطہ ہے، آپ کو پتہ لگ جائے پنڈی میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، لندن میں کیا ہوا، تو یہ آپ کو خبر آئی گیا ہے، آپ کو اپنے طور پہ نہیں ہے۔ تو علم غیب ہوتا ہے جو اپنے طور پہ ہو، جو کسی کے بتانے سے وہ اخبار غیب ہے۔ تو اخبار غیب کو علم غیب قطع نہیں سمجھا صرف اللہ، اور اسی میں اسی کی دیں پر ولیہ یرجعو، اور اسی کی طرف رجوع کرو، الامر سب کام میں کلو، ہر کام کے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ رجوع کیسے ہے؟ رجوع رجا سے ہے، رجا کہتے ہیں لوٹنے کو، واپس پلٹنے کو۔ اسی سے ہے کہ طلاق دی اگر ایک یہ دو دیا تو رجوع کا ہے، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، تو اللہ کی طرف سارے کام لوٹائے جاتے ہیں۔
اسی وجہ سے رجت پسند جماعتیں، یہ اسلامی جماعتیں جن کو کہا جاتا ہے یہ رجت پسند جماعتیں، یہ 14 سال پیچھے لے کے جانا چاہتی ہیں ہمیں، یہ واپس لوٹنا چاہتی ہیں وہ ریجن کی طرف. تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ اپنے قائد درست کرنے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.